بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں، لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج آپ سب کے ساتھ شارٹ سٹوری لے کے آئی ہوں، اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں۔ ہار جیت پارٹ 1۔ ہار جیت پارٹ 2 جلد شیئر کرنے ہوں گی خوبصورت میسج کے ساتھ۔ خوبصورت دو بہنوں کی کہانی، رملہ اور صحابہ۔ کہانی بہت خوبصورت۔ کون ہار کر بھی محبت کو جیت جائے گا اور کون جیت کر بھی ہار جائے گا؟ کون قربانی دے گا؟ کون؟ کیا صحابہ؟ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام صحابہ ہے۔ میرے گھر میں میرے ممی پاپا، میری پیاری سی بہن رملہ آپی، ہم سب خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا کوئی بھائی نہیں۔ پاپا کا ہاتھ بٹاتی آفس کا گریجویشن کر چکی تھی میری آپی بھی اور میں بھی۔ پاپا بہت زیادہ محنت کرتے، اب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ زیادہ تر آفس کا ورک میں سنبھالتی، آفس جوائن کر چکی تھی، اور آپی جو بچپن سے ہی اپنی ہر ضد منواتی آ رہی تھی، ہر فیشن کرنا، ہر چیز، ہر ڈریسز نت نئے سب لیتی، مجھے کوئی انٹرسٹ نہ تھا۔ ماما میری اس باتوں سے ہمیشہ خوش ہوتی اور مجھے دعائیں دیتی کہ تم نے پاپا کا کام بھی سنبھالا ہے آفس کا، اور گھر کو بھی سنبھالتی ہو۔ خاندان بھر میں سب مجھ سے بہت محبت کرتے، پاپا بھی بہت میرا خیال رکھتے۔ ماما تو یہی کہتی، صحابہ میری اتنا سادہ رہتی ہو، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن عطا کیا کہ سادگی میں بھی حسن ہے۔ میں کہتی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں، اور اس طرح وقت بھی گزر رہا تھا۔ ایک دن ماما نے آپی سے کہا، رملہ تمہارے لیے چند رشتے دیکھے ہیں، میں تمہاری ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی مجھے ماما شادی نہیں کرنی، مجھے جب کوئی سمجھ میں آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ اور ماما ڈانٹ رہی تھی، یہ کیا بول رہی ہو، تمہاری ماما ہوں، تمہارا فیصلہ میں کروں گی۔ اور اس طرح آپی نے صاف انکار کر دیا۔ ماما بھی بالکل اس دن خاموش ہو گئی۔ میں نے سمجھایا، آپ پریشان نہ ہو، میں سمجھاؤں گی آپی کو، اگر آپی کو کچھ سمجھ نہ آتا تھا۔ وقت بھی گزر رہا تھا، آفس جاتی تھی میں اکثر، تو 2 4 دن سے میں دیکھ رہی تھی ہمارے نیبر میں کچھ نئے لوگ آئے ہیں، کچھ سامان شفٹ ہو رہا تھا۔ ماما سے پوچھا تو ماما نے بتایا، فیملی آئی ہے، گھر خریدا ہے۔ ماما بہت خوبصورت ہے یہ برابر میں جو گھر ہے۔ ہاں گھر تو کافی خوبصورت ہے، نئے لوگ آئے ہیں۔ اس طرح پھر میں اس دن آفس جا رہی تھی تو نیبر میں جو ہمارے فیملی آئی تھی وہاں سے ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ اس نے مجھے آواز لگائی اور کہا، ایکسکیوز می، جی فرمائیے، آپ کا نام؟ جی اصل میں آپ کا نیبر ہوں، آپ سے مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ میں تھوڑا سا گھبرائی، پھر میں نے کہا، جی بولیے۔ دراصل میری ممی اکیلی رہتی ہیں اور ہماری بہت پرانی ملازمہ، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، انہوں نے اس گھر کو سنبھالا ہے۔ میری ایک بہن، اس کی شادی ہو گئی، اب ممی بیمار رہتی ہیں، ان کا دل گھبراتا ہے، تو وہ چاہتی ہیں کہ ان سے کوئی باتیں کرے، ملنے آئے۔ اچھا جی، میں آپ کی بات سمجھ گئی، آپ کے لیے میں کیا کروں؟ آپ اپنی ماما کو اگر مائنڈ نہ کریں تو پلیز بھیج دیا کریں، تھوڑا ان کا دل لگ جائے گا۔ جی میں بتا دوں گی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میری بات اور ریکویسٹ کو سمجھ لیا، چلیں اب مجھے اجازت دیں۔ اور اس طرح میں آفس کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرا ایک ہی کام تھا، یا تو آفس یا پھر جا کر گھر میں ریسٹ کرنا۔ تھک جاتی تھی میں، ٹائم ہی نہ ملتا تھا۔ اور پھر میں نے ماما کو بتایا، ماما مجھے اس طرح نیبر میں جو فیملی آئی ہے ان کا کوئی بیٹا ہے، انہوں نے مجھے یہ میسج دیا ہے کہ آپ پلیز اپنی ماما کو بھیج دیجیے گا۔ ماما آپ رملہ آپی کو لے جائیے گا نا، کچھ آنٹی ہیں، ان کا دل بہل جائے گا، اور مل لیں آپ۔ چلو میں دیکھ لوں گی۔ اور اس طرح ماما گئیں۔ اگلے دن مجھے ماما نے بتایا، بہت اچھی فیملی ہے بھائی ماشاء اللہ سے، صحابہ میں مل کر بہت خوش ہوئی۔ لڑکا ہے ان کا ایک سائل، اور ایک بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، ان کی ملازمہ بھی بہت محبت والی ہیں۔ چلے ماما، آپ کا بھی دل لگ جائے گا، آپ کی دوست بن گئی۔ اور اس طرح ماما بھی خوش تھی۔ ہاں رملہ کو میں لے کر گئی تھی، رملہ کو آنٹی بہت اچھی لگی ہیں، چلیں اس کو بھی لے جائیں، دل بہل جائے گا۔ اور اس طرح ماما اکثر رملہ آپی کے ساتھ جاتی، آنٹی کیا مل لیتی، آنٹی بہت بلاتی،
آپ لوگ آ جایا کریں تو ان کا دل لگ جاتا۔ ان کی بیٹی سے بھی رملہ آپی کی ملاقات ہوئی تھی، میرا جانا نہیں ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن میرا پھر سامنا ہوا تو مجھے وہی لڑکا نظر آیا۔ ارے آپ آفس جا رہی ہیں؟ جی میں آفس جا رہی ہوں۔ دیکھیے نا، سیم ٹائم ہماری ملاقات ہو جاتی ہے۔ پچھلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی اور اب تو جلدی جلدی ملاقات ہوتی۔ جی میں آپ کی بات کچھ سمجھی نہیں۔ ارے میں آپ کی آفس ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بھی آفس جاتی ہیں نا، میرا بھی یہی ٹائم ہوتا ہے۔ اور میرا نام ساحل ہے۔ ٹھیک ہے، میں جب گاڑی میں بیٹھنے لگی، آپ بہت کم بولتی ہیں۔ جی میں اتنا ہی بولتی ہوں۔ اور اس طرح میں جب گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ساحل نے کہا آپ آئیے گا نا پلیز، کبھی آپ بھی آئیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ کی ماما اور آپ کی سسٹر اکثر آتی ہیں، میری ممی کا دل لگ گیا۔ جی ضرور، مجھے اگر ٹائم ملے گا۔ اور اس طرح اکثر ہماری ملاقات باہر ہو جاتی ساحل سے۔ ایک دن ماما مجھے لے کر گئیں۔ جب میں گئی برابر میں آنٹی کے یہاں تو آنٹی سے سلام دعا ہوئی، مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی اور دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ بہت اچھی ہو، بہت پیاری بچی ہو۔ اور پھر مجھے کوئی کام یاد آ گیا، میں نے ماما سے کہا میں گھر جا رہی ہوں۔ جب میں گھر جانے لگی تو مجھے باہر ساحل سے ملاقات ہوئی، ساحل نظر آئے۔ ساحل نے مجھے وہیں روکا اور بہت بڑا گھر تھا ان کا، بہت خوبصورت لان تھا۔ ساحل نے مجھ سے کہا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ سے میں ایک بات بولوں۔ اب کیا بات ہے بتائیے؟ آپ کا میں نے یہ کام کر دیا، ماما جانے لگی۔ جی جی تھینک یو سو مچ، بس میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ جس دن میں نے آپ کو دیکھا تھا نا، اس دن سے مجھے آپ کی سادگی پسند آئی، آپ مجھے بہت اچھی لگی، پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا۔ جی جی میں چلتی ہوں، مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، ہینڈسم ہوں، اتنا بڑا میرا گھر ہے، آفس ہے، میرا اپنا بزنس ہے، میری ممی بیمار رہتی ہیں، انہیں ایک اچھی بہو کی ضرورت ہے، اور آپ سے اچھا کوئی مجھے نہیں مل سکتا، نہ میری ممی کو۔ دیکھیے میں ان باتوں کا آپ کو جواب نہیں دے سکتی، پلیز مجھے جانے دیں، میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اور اس طرح اکثر آفس جاتے وقت جب میری ساحل سے ملاقات ہوتی تو وہ یہی کہتے کہ صحابہ مجھے رپلائی دو، صحابہ میری بات کا، اور میں انہیں انکار کرتی۔ اس طرح وقت گزر رہا تھا۔ ساحل نے مجھے کہا کہ میں بہت سیریس ہوں، بہت اچھی لگتی ہو تم مجھے۔ اور پھر ساحل نے اپنا فون نمبر دیا اور کہا میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اکثر ہماری کال پر بات ہوتی، نہ ہی میں اس طرح کی تھی، لیکن بہت رسپیکٹڈ، بہت اچھا تھا ساحل۔ ساحل نے مجھ سے اکثر اپنی محبت کا کہا، اور ایک دن میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو آپ پھر میرا رشتہ بھجوائیے گا۔ اور ساحل خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ بالکل میں اپنی ممی سے ذکر کروں گا اور وہ میری بات کو کبھی رد نہیں کریں گی۔ میں بھی خوش ہو گئی اور میں نے بالکل ظاہر نہیں کیا، اور ساحل کو یہی کہا تھا کہ ابھی میری شادی میں ٹائم ہے کیونکہ آپ ہی کا رشتہ پہلے ہوگا۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ کچھ دن کے بعد مجھے اچانک پتہ چلا، رملہ آپی کہنے لگی کہ مجھے کوئی پسند آ گیا ہے۔ صحابہ آپی آپ کو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو کوئی پسند تو آیا، ہر رشتے کو ریجیکٹ کرتی ہیں۔ ہاں مجھے اکثر میں ٹیرس پر کھڑی ہوتی تھی تو مجھے برابر میں جو نیبر آئے نا، ان کا لڑکا جو ساحل، وہ مجھے نظر آتے تھے۔ مجھے ساحل سے محبت ہو گئی، یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے کچھ اس وقت سمجھ نہ آیا، مجھے چکر سا آیا۔ کیا ہوا صحابہ، آئیے اوکے؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور وہ اپنی محبت کا بتا رہی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ساحل سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ اسی وقت میں نے خود کو سنبھالا اور کہا آپ ہی بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کو کوئی پسند آیا، میں بات کروں گی، ماما سے بھی کروں گی۔ ہاں تمہاری تو بہت اچھی ہائے ہیلو ہے نا ساحل سے، پلیز اسے بتا دینا۔ جی آپ ہی میں بتا دوں گی۔ 2-4 دن میں سوچتی رہی، دل بڑا پریشان تھا،
ایک دن موقع لگا اور میں نے کہا ساحل میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گیا اور میں نے کہا فلاں جگہ پر تم پہنچو، اور اسے میں نے وہاں پہ بلایا تو اس نے کہا چلو ہم ایک ریسٹورینٹ چلتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر سکون سے بات کریں گے۔ وہ بہت خوش تھا اس دن، اور جب وہ وہاں پہنچا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ رملہ آپی تمہیں بہت لائک کرتی ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں ممی سے بات کر چکا ہوں اور وہ بالکل ایگری ہیں، نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میری بہن بہت پسند کرنے لگی ہے۔ اور اس طرح میں اسے سمجھاتی رہی اور وہ میری بات کو بالکل نہیں سن رہا تھا، اس نے رد کر دی اور غصے میں کہنے لگا بس اب چلتے ہیں۔ ساحل میری بات تو سنو، بس میں نے کہا نا چلتے ہیں، اور اس طرح ہم لوگ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپی نے مجھ سے کہا کہ میں ساحل سے خود بات کروں گی، اس نے تمہاری نہیں سنی، اور پھر پتہ چلا کہ آپی نے ساحل سے بات کی اور ساحل نے انہیں اتنا ڈس ہارٹ کر دیا کہ وہ اتنا روئیں، اداس ہو گئیں کہ انہوں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی۔ بر وقت انہیں ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے اپنی رگ کاٹنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی، خوف زدہ تھی۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے ساری بات ماما کو بتائی، سب کچھ بتا ڈالا کہ ساحل نے مجھے کہا ہے پرپوز کرنے کے لیے، اور ماما آپی، یہ سن کر ماما کو سمجھ نہ آیا، یہ تم اب بتا رہی ہو صحابہ، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھی میری دوستی ہے، برابر میں بہت اچھی فیملی آئی ہے، اور یہ بات تم مجھے اب بتا رہی ہو، اس معاملے کو میں کسی بھی طرح ہینڈل کر لیتی۔ ماما مجھے نہیں پتا تھا کہ آپی بھی ساحل کو پسند کرنے لگیں گی۔ ماما بہت ڈسٹرب تھیں، آپی کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ وہ بستر پر آ گئی تھی، ہر وقت وہ ساحل کا نام لیتی، پاپا بھی ڈسٹرب رہنے لگے تھے کیونکہ آپی نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے پورا گھر ہی ڈسٹرب تھا۔ آنٹی کو بھی سب کچھ بتایا ماما نے، اور انہوں نے کہا کہ صحابہ کو میں اپنی بہو بناؤں گی کیونکہ ساحل کو بہت پسند ہے صحابہ۔ ماما نے کہا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بالآخر میں نے ساحل سے بات کی، ایک دن ساحل سے ملاقات کی۔ ساحل میں تم سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، میری بہن کو بچا لو، مر جائے گی وہ، اور اگر میں مر جاؤں تو تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے ہے پرواہ، میں شادی نہیں کروں گی، زندگی تمہارے نام کر دوں گی، مگر پلیز میری بہن سے رشتہ کر لو، شادی کر لو۔ پاسبل نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، میں تم سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، میں تم سے معذرت چاہتی ہوں، میری بہن کی زندگی بچا لو، وہ تمہارا نام لیتی ہیں، وہ دوبارہ اپنی جان لینے کی کوشش کریں گی۔ اور اس طرح میں ساحل کو اپنی محبت کے واسطے دیتی رہی، اتنی ریکویسٹ کی، اتنی کہ میں نے اسے رب کا واسطہ دیا۔ یہ کیا بول رہی ہو تم نے، مجھے رب کا واسطہ دے دیا، اپنی محبت کا واسطہ دے دیا۔ ساحل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اس نے پھر کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بہن سے رشتہ کر لوں گا، شادی بھی کر لوں گا، مگر میں اسے کبھی خوش نہیں رکھوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے زخم بھر جاتے ہیں، تم بھی ایک دن مجھے بھول جاؤ گے، میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا، یہ وقت بتائے گا۔ اور پھر ساحل نے مجھ سے کہا میں نے تمہاری بات رکھ لی، مگر ایک دن میں ثابت کر دوں گا کہ میں تم سے محبت کرتا تھا۔ اور میں اس کو تھینک یو بول کر گھر آ گئی، اور جب میں نے بتایا رملہ آپی تو خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی، اور اس طرح ساحل نے اپنی ممی سے بھی بات کی، آپس میں بات چیت چلی، رشتے کی باتیں چلی، اور پھر رشتے کا آغاز ہوا، سب کو بتایا رشتے کا۔ کچھ دن کے بعد ان لوگوں کی انگیجمنٹ ہو گئی اور شادی 6 ماہ بعد رکھی گئی تھی۔ ساحل بہت اداس تھا انگیجمنٹ جس دن ہوئی، میں نے بہت مبارکباد دی، آپ ہی بے انتہا خوش تھیں۔ کہانی بہت خوبصورت انداز میں، ملتے ہیں پھر پارٹ 2 کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، اللہ حافظ۔